أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما رب زدني علما. تمام قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ہمارے خالق مالک اور رازق ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جس کا کوئی شریک نہیں، جس نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن مجید نازل فرمایا، قرآن مجید لکھنا اور پڑھنا سکھایا اور قیامت تک کے لیے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا۔ انگنت درود و سلام ہو اللہ کے بندے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے حق رسالت ادا کیا۔ انگنت درود و سلام ہو اس قلب مبارک پر جس پر قرآن مجید نازل ہوا اور قرآن مجید لکھنا اور پڑھنا سکھایا، اور جس نے سب سے پہلے قرآن مجید حفظ کیا۔ یہ قرآن انسانیت کے لیے پیغام ہے، رحمت اور ہدایت کا سرچشمہ ہے، گناہ گاروں کے لیے تنبیہ ہے، بھٹکوں کے لیے ہدایت ہے، شک و شبہ والوں کے لیے یقین ہے، مشکلات میں مبتلا لوگوں کے لیے رہنما ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ قرآن مجید ایک انقلابی کتاب ہے جس نے نہ صرف انفرادی زندگی میں انقلاب برپا کیا بلکہ معاشرت، قانون اور حکومت کو بھی بدل کر رکھ دیا۔ یہی قرآن مجید جس کے فہم و تلاوت سے نہ انسان گھبراتا ہے اور نہ ہی انسان اکتاہٹ محسوس کرتا ہے۔ خیر القرون میں مسلمان قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے دنیا میں حکمراں رہے۔ میرے دینی و اسلامی بھائیوں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ آخری اور مستند ترین کتاب ہے جسے دین کے معاملے میں انسانیت کی ہدایت کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اس کتاب ہدایت سے استفادہ اور فائدہ انسان تبھی اٹھا سکتا ہے جب وہ اسے پڑھے گا، اس کی تلاوت اور اس کا مطالعہ کرے گا۔ تلاوت قرآن کی فضیلت احادیث کی روشنی میں واضح ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو خود قرآن مجید سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھلاتا ہے۔ قرآن مجید دنیا میں ایک ایسی کتاب ہے جس کی تلاوت کی جائے تو اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ عشرۃ امثالھا، تم میں سے کوئی شخص اگر قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اسے ایک نیکی ملتی ہے، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور ایک نیکی اس جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ لا اقول الف لام میم حرف ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام دوسرا اور میم تیسرا حرف ہے، لہذا صرف اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔ اسی طرح قرآن مجید قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے
شفاعت اور سفارش کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اقرأوا القرآن، تم قرآن مجید پڑھتے رہا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابی، کیونکہ یہ قرآن مجید قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ قرآن مجید ایسی عظیم کتاب ہے کہ اس کو حفظ کرنے والے، اس کو یاد کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے کو کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن، یعنی حافظ قرآن اور اس پر عمل کرنے والے کو کہا جائے گا کہ اقرأ ورتق، تم قرآن مجید پڑھتے رہو اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتے جاؤ، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور ٹھیک اسی طرح پڑھو جیسا کہ تم دنیا میں ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے، فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، بس تمہاری منزل وہاں ہوگی جہاں تم آخری آیت ختم کرو گے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرة الکرام البررہ، قرآن مجید کا ماہر آدمی قیامت کے دن معزز و مطیع اور فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہ اجران، اور جو شخص قرآن مجید پڑھتا ہو اور اس میں اسے تکلیف اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہو تو اس کے لیے دو اجر ہیں، ایک اجر تلاوت کا اور دوسرا اسے بار بار دہرانے کا۔ نیز نماز میں تلاوت قرآن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایحب احدکم اذا رجع الى اہلہ ان یجد فیہ ثلاث خلیفات عظام سمان، کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس لوٹے تو وہاں 3 موٹی تازی حاملہ اٹھنیاں پائے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَثَلَاثُ آیَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، تم میں سے کوئی آدمی اگر قرآن مجید کی 3 آیت کی تلاوت کرتا ہے خیر لہ من 3 خلیفات عظام سمان، تو یہ 3 آیت کی تلاوت کرنا 3 موٹی تازی حاملہ اٹھنیوں سے بہتر ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنین، صرف 2 آدمی ہی قابل رشک ہے، رجل آتاہ اللہ القرآن، ایک وہ آدمی جس نے قرآن مجید حفظ کیا اور اسے حفظ کرنے کی توفیق دی، فَهُوَ يَقُومُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور وہ اس کے ساتھ دن اور رات کے اوقات میں قیام کرتا ہے، قرآن مجید کے ذریعے تلاوت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، اور دوسرا وہ آدمی جسے اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت عطا کیا، پراپرٹی دیا، فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، اور وہ اس مال کے ذریعے، پراپرٹی کے ذریعے دن اور رات کے اوقات میں خرچ کرتا ہے۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم نے سنا کہ قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا نہایت ہی محبوب ترین عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے، اور ایک کام انجام دینے والے سب سے افضل اور بہتر لوگ ہیں۔ تو آئیے ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں کہ ان مبارک آیات کی تلاوت کے آداب کیا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے بہت سے آداب ہیں جن کا اپنانا ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ انہی آداب میں سے ایک ادب اخلاص، قرآن مجید کی تلاوت خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے اور اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی اور ثواب اور نیکی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا
کہ وہ بندگی کو اللہ کے لیے خالص کرے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن مجید پڑھنا شروع کرو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرو، یعنی تلاوت کے شروع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن مجید کو صاف صاف پڑھا کرو۔ قرآن کی تلاوت میں اخلاص اس لیے بھی زیادہ ضروری ہے کیونکہ قیامت کے دن جن 3 قسم کے لوگوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا ان میں سے ایک قرآن کا قاری بھی شامل ہے۔ انہی آداب میں سے ایک ادب قرآن مجید کی تلاوت کے وقت خوبصورتی پیدا کرنا، یعنی اچھی آواز سے تلاوت کرنا نہایت ہی مرغوب عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا اہتمام فرماتے، جیسے کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی العشاء والتین والزیتون، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں سورہ 3 پڑھتے ہوئے سنا، فما سمعت احدا احسن صوتا منہ، میں نے آپ جیسی خوبصورت آواز سے پڑھنے والا کسی کو نہیں سنا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی ان یتغنى بالقرآن، اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کو اتنی توجہ اور دھیان سے نہیں سنتا جتنی توجہ اور دھیان سے قرآن مجید کی تلاوت سنتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ تلاوت کرنے کے وقت آنکھوں کا اشکبار ہونا، یعنی آنکھوں سے آنسو کا جاری ہونا۔ کلام اللہ کے سننے سے دل کا ہلچل مچ جانا اور آنکھوں سے آنسو کے قطرات کا ٹپکنا فطری امر ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اپنے نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا اذا تتلى علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ اور روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے دوران قرآن مجید پڑھتے تو رونے کی وجہ سے آپ کے پیٹ سے اسی طرح آواز آتی جیسے کھولتی ہوئی ہانڈی سے پکنے کی آواز آتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ دوران تلاوت اس کے معنی و مفہوم پر توجہ اور دھیان دینے کی ضرورت ہے، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضور قلبی کے ساتھ یعنی دل کے حاضر ہونے کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت اس کے معنی و مفہوم پر غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل مند لوگ، دماغ والے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ڈانٹ ڈپٹ والے انداز میں فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اب علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں۔ اس لیے ہمیں قرآن مجید سیکھنے، سکھانے اور اس کے معانی و مطالب سمجھنے پر پوری توجہ صرف کرنی چاہیے، کیونکہ تاکہ ہم اس کو دستور حیات یعنی آئین اور قانون بناتے ہوئے
اس کو اپنی علمی زندگی میں اتار سکے اور دنیا و آخرت کی سعادت سے بہرور ہو سکے۔ حاضرین جمعہ، قرآن مجید کی فضیلت اور اس کے چند آداب سننے کے بعد اب قرآن مجید کے حقوق بھی جان لیجئے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان حقوق کا بھرپور خیال رکھے جو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کا پہلا حق، قرآن مجید کا پہلا حق قرآن مجید پر ایمان لایا جائے۔ قرآن مجید پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اس کا اقرار، دل سے تصدیق اور اعضائے جوارح سے عمل کیا جائے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے جو جبرائیل علیہ السلام کے واسطے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 سال میں نازل ہوا۔ چنانچہ سب سے پہلے ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے قبول اور تسلیم کیا، جیسے کہ رب ذوالجلال خود اسی قرآن مجید میں فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید پر ایمان لائے تو ایمان کی دولت پا لینے کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے ان کو مومنوں کے لقب سے نواز دیا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس لقب کی اتنی قدر کی کہ اپنا اٹھنا بیٹھنا اس قرآن مجید کے مطابق کر لیا اور پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن گئے۔ دوسرا نمبر یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو دوسروں تک پہنچائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے مل کر قرآن مجید کو لوگوں تک پہنچایا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے دوسروں تک پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے نہیں پہنچایا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسالت کا، نبوت کا حق ادا نہیں کیا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع زمانے سے لے کر آخری زمانے تک، آخری سانس تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے لیے انتہائی محنت و مشقتیں کی اور مصائب و آلام اور تکلیف برداشت کیے۔ اگر دعوت و تبلیغ کے اس مشن کو غور سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی بھر قرآن مجید کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ حاضرین جمعہ، اب آخر میں قرآن مجید کے فضائل کی کچھ مزید فضائل کو بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ انہی فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل ہے، محبت کی دلیل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، فلیقرأ فی المصحف، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کا جس طرح اجر و ثواب ہے، اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت کو سننا بھی باعث اجر و ثواب اور نیکی کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو شخص اس کے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے تو یہ آیت قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کا مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کے بجائے گانے اور گندے ڈراموں سے حاصل کرتا ہے۔ کاش آپ نے کبھی اسلام کا معنی ذہن میں بیٹھایا ہوتا تو کبھی بھی قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ کر کسی سنگر یا غیرت سے دور ہونے والی موسیقی اور گرامے اور گندے ڈرامے نہ سنتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِ مَا كِتَابُ اللَّهِ، جان لو
میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے تم نے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا تو کبھی بھی صحیح راستوں سے نہیں ہٹو گے، اور وہ ہے کتاب اللہ یعنی قرآن مجید۔ لیکن افسوس ہے مسلمانوں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاکید شدید کے باوجود، سخت تاکید کے باوجود، آپ کی امت آج قرآن مجید سے دور ہو چکے ہیں، اور قرآن مجید صرف اور صرف الماریوں کی زینت اور خوبصورتی بن کر رہ گیا ہے۔ بہت سارے مسلمان قرآن مجید کو پڑھنا تک نہیں جانتے، اور جو پڑھنا جانتے ہیں ان میں سے اکثر کو قرآن مجید تو کیا سورہ فاتحہ تک کا معنی و مفہوم معلوم نہیں۔ مسلمان بھائیوں، آج اس بات کی اشد اور سخت ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، سیکھیں اور اس کے متعلق اور جو نصیحت ہے اس پر عمل کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے احکامات اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تو ہمارے حال پر رحم فرما اور ہمیں قرآن مجید و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندہ رکھ اور اس پر قائم رکھ، اور خاتمہ بالخیر فرما کر شہادت کی موت سے نواز، اور ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔